پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اب ناظرین آپ سے سوال ہے کہ آج کون نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اور اس میں نفع کرنا کیا ہے؟ پہلے 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بشر صبر کیا جاتا ہے اور 4 مہینے میں بچہ بالکل مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، وہ جسد ہوتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس میں جب نفع کیا جاتا ہے تو وہ جسد سے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ نفخہ فی الصور کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی اس کا رد کر سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک بچہ مکمل ہو جاتا ہے اور جب اس میں نفع کیا جاتا ہے تو 4 مہینے کے بعد اس کے اندر سننے کی، دیکھنے کی، جو وہ سنتا اور دیکھتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ خلق ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں۔ کیسے؟ نفع کرنے سے۔ یہ ہے نفع کرنا۔ ناظرین جیسے 4 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ بغیر نفع کے ہوتا ہے تو وہ جسد ہوتا ہے۔ جسد یعنی وہ مادے کی ایک صورت میں ڈالی گئی محض ایک رکاوٹ ہوتی ہے، جہاں رکھ دے وہاں سے ہلائے بغیر ہل نہیں سکتے۔ اللہ کی بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد کہلاتی ہے اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ بغیر نفخہ فی الصور سورہ جسد نہیں بلکہ صنم کہلاتی ہے۔ اور اللہ کی سورہ میں جب اللہ نفخہ کرتا ہے یا نفخہ کرتا ہے، یعنی جب اللہ نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسد سے جسم بن جاتی ہے، اور اللہ کے برعکس انسان جب نفخہ فی الصور کرتا ہے تو وہ جسم نہیں بلکہ صنم سے وثن بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان سورہ تو خلق کرتے تھے لیکن اس میں نفخہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا وہ وعدہ جب آئے گا تب انسان نفخہ فی الصور کریں گے، یعنی جو بھی خلق کریں گے ان میں نفخہ بھی کریں گے، اوسان خلق کریں گے۔ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات انہیں نفع و نقصان پہنچائیں گی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہوں میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، فساد عظیم ہو جائے گا۔ اور ناظرین آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں، آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی یہی سب کر رہے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آگے کیا کہا اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ۔ آج سے 14 صدیاں قبل اللہ نے کہا تھا کہ جب وہ مدت آئے گی اور انسان نفخہ فی الصور کر رہے ہوں گے تو وہ اصل میں کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ جو ہو رہا ہوگا وہ جہنم تھی جسے ہم سامنے لائیں گے، وہ جہنم سامنے لائی جا رہی ہوگی۔ آگے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کن کے لیے جہنم سامنے لائی جائے گی، کن کے لیے اس وقت جہنم جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے؟ للکافرین عرضا، کافرین کے لیے سامنے لائی گئی، کافرین کے لیے سامنے لائی جا رہی ہے، کافرین کے لیے سامنے لائی جائے گی، یعنی ان کے لیے جنہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ نے ان سب کے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ جو نظر آ رہی ہیں صرف یہی نہیں ہے، یہی کل کا کل نہیں ہے، بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ تو ایسی ہیں جنہیں انسان سے چھپا دیا گیا، جو کہ غیب ہے۔ جو کچھ بھی ظاہر ہے اور جو کچھ بھی غیب ہے سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا اسے پورا کرنے کے لیے ہر ایک کو اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا۔ یوں بہترین میزان وضع کر دیا۔ یہ میزان تب تک قائم رہے گا جب تک کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، ورنہ اگر ان میں رائی برابر بھی تبدیلی کی گئی، کسی ایک مخلوق نے بھی اپنی ذمہ داری سے کمی کجی یا کوتاہی کی، لاپرواہی کی، کوئی ایک مخلوق بھی اپنے مقام سے ہٹ گئی، اسے ہٹایا گیا تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، یہ زمین جہنم بن جائے گی۔ جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا یہی کیا تو ان کے لیے جہنم سامنے لا رکھی گئی۔ یہ ہے وہ جہنم،
یہ تھی وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین ذرا غور کریں جہنم کیا ہے اور کیسے سامنے لائی جا رہی ہے۔ آپ کو اس زمین پر وجود دیا گیا، اس زمین کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا، دو مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ دنیا آج جس میں آپ موجود ہیں، آپ کو اس دنیا میں امتحان کی غرض سے محدود مدت کے لیے لایا گیا۔ یہ جو مدت آپ کو دی گئی، اس میں آپ جو کریں گے اسی کا بدلہ آپ کو دوسرے مرحلے میں ملے گا۔ دوسرا مرحلہ جسے قرآن میں آخرہ کہا گیا، آخرہ یعنی دوسرا وہ جو آخری مرحلہ ہے۔ کل کائنات میں زمین پہلا ایسا سیارہ ہے جو سب سے پہلے مکمل ہوئی۔ جیسے کسی بھی عمارت کی سب سے پہلی اینٹ ہوتی ہے، اسی طرح یہ زمین کائنات کی سب سے پہلی اینٹ سمجھ لیں۔ یہ زمین سب سے پہلے اپنی تکمیل کو پہنچی۔ کائنات میں اس زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا جو نظر نہیں آ رہے، وہ ابھی نامکمل ہیں، وہ تکمیلی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب وہ مکمل ہو کر جنتوں میں یعنی سرسبز و شاداب باغات میں بدل جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ زمین جب مکمل کی گئی تھی تو یہ ایک جنت تھی، یہ سرسبز و شاداب باغ تھی۔ آپ کو اس دنیا میں جو مدت بطور امتحان دی گئی، اگر آپ زمین کی اصلاح یعنی اسے جنت بنانے والے اعمال کرتے ہیں تو آخرہ میں یعنی اگلے مرحلے میں آج جو سیارے نامکمل نظر آ رہے ہیں تب جنتیں بن چکی ہوں گی، ان میں سے آپ کے درجے کے مطابق آپ کو جنت دی جائے گی، آپ کو سیارہ دیا جائے گا۔ اور اگر جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا آپ اپنی خواہشات کی اتباع میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اندھوں کی طرح زمین میں فساد کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا اسے سمجھنا بھی اب کوئی مشکل نہیں رہا۔ اس کا انجام کیا ہے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ترقی و جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی فلاح و احسان کے نام پر آج ہر کوئی زمین میں فساد کر رہا ہے، زمین کو چیر پھاڑ رہا ہے، پہاڑوں کو پھاڑ رہا ہے، ان کی مائننگ کر رہا ہے، فضا میں طرح طرح کی زہریلی گیسیں بھر رہا ہے۔ تو آج جو بھی ترقی و جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آسمان پھٹ چکا، موسم درہم برہم ہو گئے، زمین سے قدرتی وسائل کے نام پر زمین کا خون اور زمین کے جو دل گردے ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں، پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے تو اس سے زلزلے آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، فضا گیسوں کی وجہ سے دن بدن زہریلی ہوتی جا رہی ہے، سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو انسانوں کے ان اعمال کے یہ رد عمال دن بدن بڑھتے ہی چلے جائیں گے، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، جس سے گلیشیئر پگھلتے جائیں گے، بالآخر تمام کے تمام گلیشیئر پگھل کر پانی پانی ہو جائے گا۔